الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الایمان۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قومی یکجہتی کانفرنس جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابرین نے ملک کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں ہر جگہ جا کر یہ کانفرنسیں کر رہے ہیں، اس سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یکجہتی ہے کیا چیز؟ یکجہتی یہی ہے کہ ہر آدمی کے راستے چاہے جتنے مختلف ہوں، لیکن سب کا نظریہ، سب کا مرکز ایک ہونا چاہیے۔ اگر ہر ایک کا مرکز ایک ہوگا، ہر آدمی کے چلن کے اندر بھی جو ہے گڑبڑی ہے، تو پھر صلاح فلاح کا وجود نہیں رہے گا۔ ہمارے اکابرین جمعیت علماء ہند نے اس ملک کے اندر ان حالات میں بھی اس بات کو دھیان میں رکھا کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مختلف دھرم، مختلف مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جہاں سب کے سب رہتے ہیں، آخر ان میں محبت، پیار کا پرچم کیسے لہرایا جائے؟ آپ نے دیکھا کہ جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہندوستان سے ان کی حکومت رخصت ہو گئی، 7 سمندر پار تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے آ کر کسی بھی طرح سے، میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس ہندوستان پر انہوں نے قبضہ جما لیا، ہندوستان کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ بتاؤ کہ غور کرو کہ ہندوستان جہاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے انگریزوں نے چھین لیا، تو ظاہر بات ہے اگر ایک قلم ہم نے لگا رکھا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قلم کا مالک میں ہوں۔ اگر کوئی زبردستی اس ایک قلم کو نکال لیتا ہے تو طبعی اعتبار سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے جنہوں نے قلم کو، میرے پنجوں کو مروڑ کر جنہوں نے میرے ہاتھوں سے قلم کو لیا ہے، ہم اپنے اس قلم کو کس طرح سے حاصل کریں۔ بالکل یہی چیز تھی کہ مسلمانوں کے پنجوں کو مروڑ کر، مسلمانوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ کو توڑ کر مسلمانوں کی حکومتوں کو چھین لیا تھا، عیاری کے ساتھ، مکاری کے ساتھ، دھوکہ بازی کے ساتھ، فریب کے ساتھ، پوری عیاری اور مکاری کے ساتھ انہوں نے حکومت کو لیا تھا۔ تو مسلمان کہیں بھی کسی گوشے میں بسنے والا ہو، پہاڑوں کی بلندی پر رہنے والا ہو، اور دریاؤں کے ساحل پر بسنے والا ہو، فضاؤں میں اڑنے والا ہو، مسجدوں کے گوشے میں بیٹھنے والا ہو، لیکن ہر ایک کو اس بات کی تکلیف تھی کہ ہندوستان کے اندر جہاں ہم حاکم بن کر تھے، آج سے ہم وہاں غلام بن گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹیں گے، تاریخ کے اوراق کو اگر آپ پڑھیں گے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے اکابرین، اللہ والے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے، بوریا نشین، مسجدوں میں عبادت کرنے والے، راتوں میں تہجد پڑھنے والے، اوراد و وظائف کا اہتمام کرنے والے، اولیاء اللہ سے بڑا انقلاب اس ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے اندر جو انقلاب آیا ہے وہ اللہ والوں کے ہاتھوں سے آیا۔ ہندوستان میں ہر ایک بڑے بڑے راجا، مہاراجا، نواب، ان کے منہ پر مہر لگا دیا تھا
کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف لب کشائی کرتے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے، لیکن اسی ہندوستان کے اندر ایک اللہ والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس ظاہری طور پر تو کوئی فوج نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، لیکن وہ اللہ والے تھے۔ انہوں نے فوراً یہ محسوس کر لیا کہ آج سے یہ ہندوستان غلام بن گیا، اب مسلمان غلامی کی زندگی گزارے گا، ہندوستان کے اندر اب یہ مسلمان غلام بن کر کے رہے گا، اور مسلمان غلام بن کر کے رہے ایسا نہیں۔ انہوں نے ایک اعلان کیا اور جہاد کا فتویٰ انہوں نے دے دیا۔ آپ بتاؤ اس اللہ والے کی زبان میں اللہ نے اثر کیا رکھا تھا کہ زبان سے جہاد کا فتویٰ دیا، پورے ملک کے اندر اس فتوے کے اوپر عمل شروع ہو گیا۔ گلیوں میں دیکھو، کوچوں میں دیکھو، مسجدوں کے گوشوں میں دیکھو، بازاروں کے اندر دیکھو، اور ہر ایک جگہ پر بسنے والے جتنے تھے سب کے دل میں یہ بات آئی کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، قرآن مقدس کی تلاوت ایک عبادت ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے۔ سارے مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، ایمان والوں نے، اسلام کے علمبرداروں نے، ان تمام لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر نماز پڑھنا عبادت ہے تو جہاد کرنا بھی عبادت ہے، اگر روزہ رکھنا عبادت ہے تو انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا بھی عبادت ہے، اگر قرآن مقدس کی تلاوت کرنا عبادت ہے تو انگریز کو اس دھرتی سے نکال کر کے ہندوستان کی اس دھرتی کو پاک کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور عبادت سمجھ کر کے ان شہدائیوں نے، ان فدائیوں نے قدم آگے بڑھایا اور ملک کے گوشے گوشے میں جا کر کے اجلاس منعقد کیا، اور انہوں نے انگریزوں کی عیاری کو، انگریزوں کی مکاری کو، انگریزوں کی چالاکی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور یہ بات صاف صاف بیان کر دی کہ ہندوستان جب تک کہ اس ہندوستان سے انگریزوں کو نکالا نہیں جائے گا تو اسلام کو بھی خطرہ ہے، مسلمانوں کو بھی خطرہ ہے، ملک کو بھی خطرہ ہے، پورے ہندوستان کو خطرہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب پورے ملک کے اندر ذہن سازی اور ملک کے گوشے گوشے میں لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا جانے لگا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر ان ظالموں نے کیا کیا ظلم ڈھائے، لیکن آپ دیکھیں کہ جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا، جو سزائیں دینی چاہیے وہ سزائیں دیں، لیکن ان کا ایک تھا کہ آپ اپنے جہاد کے فتوے کو واپس لے لیں۔ آپ بتاؤ، جہاد کا فتویٰ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اپنی زبان سے اس کو کہا، نہ یہ توپ کا گولا تھا، نہ یہ بندوق کی گولی تھی، نہ یہ چمکتی تلوار تھی، لیکن انگریزوں کے لیے یہ توپ کے گولے سے بھی زیادہ اور انگریزوں کے لیے بندوق کی گولی سے بھی زیادہ اثر انداز، وہ گھبرا گئے، بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے۔ ہمارے تمام اکابرین نے اور تمام مسلمانوں نے، ہر ایک جس کے دل کے اندر ایمان تھا، وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے کہ ہم ہندوستان سے ان انگریزوں کو نکال کر کے دم لیں گے، اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ایک دو نہیں، ہزاروں اور لاکھوں میں کھڑے ہو گئے۔ آپ بتاؤ ذرا دوستو، آخری وقت آ گیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو تحریک ختم ہو جاتی، لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ تحریک نہیں، بلکہ حضرت نے اپنے مخصوص دو شاگردوں کو، ایک جو انہی کے خاندان کے چشم و چراغ تھے اور ایک رائے بریلی کے رہنے والے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ،
تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کو بلا کر کے اور اپنے مشن کے جاری رکھنے کی وصیت کی اور تاکیدی حکم صادر فرمایا، اور یہ حضرات اپنے استاذ محترم اور ان کی اس تحریک کو لے کر لوگوں کو تیار کیا۔ آخرکار ایک وقت وہ آیا کہ ان حضرات کی معیت میں مختصر سی جماعت گئی اور بالا کوٹ کی پہاڑی پر جنگ آزادی کی لڑائی لڑی، اور بالا کوٹ کی پہاڑی پر انہوں نے قبرستان بنا لیا، ان کی قبریں وہاں بن گئی۔ ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، تاریخ کے اوراق کو پلٹیے تو آپ کو محسوس ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ تحریک ختم نہیں ہوئی، یہ تحریک چلتی رہی، اور اسی طریقے سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے اس کا پرچم لہرایا اور اٹھایا، اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو جب مالٹا کے جیل میں ڈال دیا گیا، انگریزوں نے پوری عیاری اور مکاری کے ساتھ حضرت کو گرفتار کیا اور مالٹا کی جیل میں لے جانے لگے، تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو شاگرد تھے، اپنے بوڑھے استاذ کو دیکھ کر کے حیران و پریشان ہوئے، جبکہ ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا تھا اور ان کے خلاف کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ استاذ محترم کے ساتھ چل پڑے، اور مالٹا کی جیل کے اندر وہ بھی رہے اور شیخ الاسلام بھی رہے، اور بہت سے قیدی وہاں پر رہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جو جو سزائیں دی گئیں، جو جو تکلیفیں دی گئیں، دوستو آج بتانے کے لائق نہیں کہ شیخ الہند جب اس دنیا سے چلے گئے تو جب ان کو غسل، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک اچھا خاصا انسان لیکن اس کے پشت کا یہ عالم ہے، اس کی پیٹھ پر گوشت نظر نہیں آ رہا ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کیا فرمایا؟ فرمایا استاد محترم نے مجھ سے چھپانے کا حکم کیا تھا، لیکن آج وہ دنیا سے چلے گئے، آپ ختم ہو گئے، صرف ہڈیاں رہ گئی۔ وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی بامشقت جیل کو کاٹ کر کے جب بمبئی کے اندر تشریف لے آئے، اور بمبئی میں تمام لوگ استقبال کے لیے پہنچے، کانگریس کے وہ لیڈران جو یہ کہتے ہیں کہ آج اگر ان میں سے کسی بھی لیڈر سے پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کسی جماعت نے اس ہندوستان کو آزاد نہیں کرایا، بس ہم ہی نے آزاد کرایا۔ لیکن اگر 1857 کا جو انقلاب برپا ہوا اور جس کی وجہ سے ملک کے اندر کیا کیا حالات پیدا ہوئے، کس طرح کے واقعے، اس لیے نہیں کہ وہ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ وہاں ہندوستان میں بسنے والے جو ہندوستانی ہیں ان میں اور گورنمنٹ میں بڑی دوری ہو گئی ہے، عوام انگریز حکومت کو چاہتی نہیں ہے، عوام انگریز سے بالکل نالا اور ناراض ہے، اس لیے جو ہے آپ جا کر کے بیچ میں اس خلا کو پر کر دیں، اور کانگریس کا قیام ابتدا میں اسی لیے ہے کہ وہاں جا کر کے آپ اس خلا کو پر کر دیں اور عوام کو حکومت کے قریب کر دیں، عوام کو جو حکومت سے دوری ہو گئی ہے وہ دوری کو ختم کر دیں۔ ان کا قیام تو اس لیے ہوا تھا، یہ تو ہمارے اکابرین جمعیت علماء ہند کی دین ہے کہ انہوں نے اس بات پر ان کو آمادہ کر لیا، اور ہندو مسلم کے نام پر ہر ہندوستانی کو اپنے ساتھ لے لیا، اور ہر ہندوستانی جمعیت علماء ہند کے اکابرین کے ساتھ ہر ہندوستانی انسان کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ ملک ہمارا ہے، ہم
ہندوستان کے رہنے والے ہندوستانی ہیں، ہم 7 سمندر سے پار سے آئے ہوئے لوگوں کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارا ملک آزاد ہونا چاہیے، ہم غلامی کی زنجیر کو توڑ کر کے دم لیں گے۔ مسلمانوں میں ایسا جوش بھرا، پورے ہندوستان کے اندر ایسا جوش بھرا جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے کہ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ دلی کی جامع مسجد میں لے جا کر کے وہاں پر ایسے لوگوں سے بیان کروا دیا کہ آج اگر مسجدوں کے اندر ان حضرات کو بلایا جائے تو ہم اور آپ کہیں گے مولانا صاحب بھی عجیب آدمی، لیکن ہندوستان کی آزادی کا ایسا جنون سوار ہوا اور اس طریقے سے لوگ تیار ہوئے کہ دلی کی جامع مسجد میں کرم چند موہن داس گاندھی کو بلا کر کے اور ان کی تقریر مسجد کے اندر کروایا۔ آپ بتاؤ جو ہے، پھر جب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب میں اتحاد ہوا اور قومی یکجہتی بام عروج پر پہنچ گئی، اور قومی یکجہتی کی بنیاد پر ہندو بھی وہی کہہ رہا تھا، سکھ بھی وہی کہہ رہا تھا، عیسائی بھی وہی بول رہا تھا، مسلمان بھی وہی بول رہا تھا، مسلک سے اوپر اٹھ کر، مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے نام پر جمعیت علماء ہند کا جو ایک نظریہ کہ متحدہ قومیت، یہ جو ایک نظریہ، اس نظریے کی بنیاد پر ہر ایک کو یہ سمجھایا اور بتایا کہ تم سب کے سب ہندوستانی ہو، اور اسی نظریے پر آج آپ دیکھیں، آپ دیگر ملکوں کے اندر جب جائیں گے تو پاسپورٹ دیکھ کر کے آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں کہ کرسچین ہیں کہ سکھ ہیں کہ عیسائی ہیں، بلکہ وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی ہیں۔ تو یہاں ہندوستان میں بسنے والوں کا جب یہ مزاج بن گیا کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہم اس کے پاسدار ہیں، ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم کسی کو یہاں پر حکومت کرنے کا حق نہیں دیں گے۔ انہوں نے حکومت ہندوستانی سے لیا ہے، یہ نہیں کہا ہندوؤں نے کہ انہوں نے حکومت تو مغل بادشاہوں سے لیا ہے، بلکہ یہ ذہن بنا کہ حکومت جو چھینا ہے انہوں نے، حکومت جو لیا ہے انہوں نے، وہ ہندوستانیوں سے لیا ہے، لہذا ہندوستانی، ہر ہندوستانی اس حکومت کو واپس لے گا اور غلامی کی زنجیر کو توڑے گا۔ آپ بتاؤ، جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے جب یہ ذہن بنایا تو ایک دن وہ آیا کہ 1947 کا وہ دن بھی اسی ہندوستان میں آیا کہ سورج روز طلوع ہوتا تھا، اس دن بھی وہ طلوع ہوا ہے، اور روز غروب ہوتا تھا، اس دن بھی غروب ہوا ہے۔ لیکن 1947 کا وہ دن ہر ہندوستانی کے لیے خوشی کا دن ہوا کہ آج یہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ لیکن دوستو، اتنی محنتوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا، مسلم فرقہ پرستی نے جنم لے لیا اور انہوں نے کہا ہم تو ہندوستان نہیں، ہم تو پاکستان بنائیں گے۔ باہر کے اس دور میں بھی جمعیت علماء ہند نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہندو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کہہ رہے ہیں، اس کی مخالفت جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے کی، اور انہوں نے ببانگ دوہل یہ کہا کہ ہم ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ نہیں چاہتے۔ جمعیت علماء ہند اور مسلم لیگ دونوں کا الیکشن اسی ملک کے اندر ہوا، بدقسمتی سے جمعیت علماء ہند کے اکابرین ہار گئے اور مسلم لیگ کے لوگ جو ہے وہ جیت گئے۔ تو لیکن ہم 40% تھے، آج اس ملک میں اس 40% کی اولادیں ہیں، تو اس کے باوجود بھی جمعیت علماء ہند کے اکابرین محنت کرتے رہے اور انہوں نے کہا ملک آزاد ہو گیا، اس ملک کا آئین و دستور جو بنے گا وہ جمہوری آئین و دستور بنے گا۔ ہندوؤں میں سے بہت سے لوگوں نے آواز بلند کی، جب مسلمانوں نے اپنا حصہ لے لیا، پاکستان بنوا لیا اور پاکستان بن گیا، تو پھر کیا کہتے ہیں، اب ان کا یہاں کیا رہ گیا، یہ ہندو راشٹر، وہ مسلم راشٹر، کیا ضرورت ہے ان کی؟ جمعیت علماء ہند کے اکابرین کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا
کہ ہم تو بٹوارے کے قائل نہیں تھے، ہم بٹوارا نہیں چاہتے تھے، ہم کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ہم نے تو آپ کو ہر وقت ایک تجویز پیش کی تھی اور آپ سے یہ کہا تھا کہ جب یہ ہندوستان آزاد ہوگا تو اس ملک کا جو آئین و دستور بنے گا وہ جمہوری بنے گا، اور اس بنیاد پر ہم یہاں پر ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ تھے، اس لیے آپ اس ملک کا آئین و دستور جمہوری بنائیے۔ آخرکار اس ملک کا آئین و دستور جمہوری بنا۔ لیکن دوستو کتنی مشقتوں کے ساتھ، پوری تفصیل ابھی حضرت مولانا تشریف لا رہے ہیں، بیان فرمائیں گے، ہمارے بڑے یہاں پر موجود ہیں، وہ بیان کریں گے۔ مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ اس جمہوری آئین پر جتنی خوشی منائی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس ملک کے اندر رکشہ چلانے والا، اس کے ووٹ کی وہی حیثیت ہے جو اس ملک کے پرائم منسٹر کے ووٹ کی حیثیت ہے۔ اور اس بنیاد پر دیکھو کہ اس ملک کا کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس ملک کا اگلا پردھان منتری کون ہوگا، کہ وہ بہت زیادہ مالدار ہو وہ ہوگا، بڑی خاندان سے تعلق رکھے وہ ہوگا، یا رکشہ چلانے والا ہے وہ ہوگا، یا چائے بیچنے والا ہے وہ ہوگا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس جمہوری دستور کے مطابق جب کیا کہتے ہیں کوئی بھی بن سکتا ہے، تو ملک کی یہ بدقسمتی تھی کہ منافرت کا ماحول گرم کیا گیا، نفرت کی سیاست چلائی گئی اور محبت کی بیج کو کھود دیا گیا، محبت کی ٹہنیوں کو توڑ دیا گیا، اور ہندو مسلم میں نفرت کا ماحول پیدا کر کے RSS بجرنگ دل اور دیگر اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کے شاہ اور اشارے پر ایک مخصوص جماعت اور سیاسی جماعت نے قبضہ کر لیا۔ یہ ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی۔ لیکن دوستو جو ہے جمعیت علماء ہند کے اکابرین کو دیکھو کہ جب ملک غلام ہوا تھا تو انہوں نے گردنیں کٹوا کر، پھانسی کے پھندے چوم کر، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا کر، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، جیل کی سلاخوں میں زندگی گزاری، مشقتیں برداشت کی۔ ان سب کے باوجود جو ہے ہندوستان جب تک آزاد نہیں ہوا، آخری دم تک، خون کا آخری قطرہ جب تک رہا تب تک یہ لڑتے رہے، آخرکار ہندوستان آزاد ہوا۔ لیکن دوستو جب نفرت کی اس سیاست کو ہم نے، آپ نے، سب نے بھانپ لیا اور سب نے سمجھ لیا، تو دوستو بتاؤ کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ملک کے جو حالات ہیں یہ 1947 سے بھی زیادہ خطرناک حالات پیدا ہو گئے۔ وہ باہر کے لوگ تھے، ان سے مقابلہ کرنا تھا۔ یہ ہندوستان میں بسنے والے، ہندوستان میں رہنے والے، نفرت کی سیاست کرنے والے، ہندو مسلم کو لڑانے والے، یہ انگریزوں کے ہی چیلے چپاٹے ہیں جو ہندوستان کے اندر نفرت کی سیاست پھیلا رہے ہیں۔ تو آج یہ بات انتہائی ضروری ہو گئی، اکابرین جمعیت نے اس کو سمجھا اور انہوں نے جگہ جگہ قومی یکجہتی کانفرنس کرنا شروع کیا، تاکہ ایک اسٹیج پر اگر مسجد کا امام نظر آئے تو مندر کا پجاری بھی نظر آئے، اگر ایک اسٹیج پر جو ہے کوئی اللہ والا نظر آ رہا ہے تو اسی اسٹیج پر ہندوستان میں بسنے والے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ مذہب کی بنیاد پر ہم بٹیں نہ، اور مذہب کی بنیاد پر نفرت کی سیاست ہم نہ کریں، مذہب کی بنیاد پر جو ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جلیں نہ۔ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو نفرت کی بات بتاتا ہو۔ ہر مذہب کے اندر محبت ہے، ہر مذہب کے اندر بھائی چارگی ہے، ہر مذہب کے اندر اخوت ہے، ہر مذہب کے اندر ہمدردی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو مذہب کے نام پر بدنما اور مذہب کے نام پر یہ ٹھگوں کی جماعت ہے جو مذہب کے نام پر یہ ٹھگ رہے ہیں ہندوؤں کو، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تم سے نفرت کرتا ہے، اور ان کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ تم جو ہے ان سے نفرت کرو۔ تو دوستو یہ سبق کب ختم ہوگا؟
جب وہ ہندو ہمارے قریب آئیں گے، ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، ان کے گھر کوئی مر جائے تو ہم تعزیت کے لیے جائیں گے، ان پر کوئی پریشانی آ جائے تو دکھ درد کو بانٹنے کے لیے ہم جائیں گے، محلے کے اندر رہنے والے جو کسی بھی دھرم اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی ہر مصیبت پر ہم جب کام آئیں گے، اگر آگ لگ جائے تو ہم یہ نہ دیکھیں گے کہ ہندو ہے یا مسلمان، جو بھی پریشان حال ہے اس کی ہم مدد کریں گے۔ ہمارے اکابرین جمعیت علماء ہند نے اسی مشن کو لے کر کے اور اسی مشن کو آگے بڑھایا، تو آپ نے دیکھا کہ سیلاب زدگان کے راحت کے لیے اگر جمعیت علماء ہند نے کیمپ لگایا تو اسی کیمپ میں ہندوؤں نے بھی کھانا کھایا، اسی کیمپ میں مسلمانوں نے بھی کھانا کھایا۔ جمعیت علماء ہند نے فساد میں تباہ ہونے والے جو مکانات تھے، اگر مکانات بنوائے تو جمعیت علماء ہند نے ہندوؤں کو بھی مکان دیا، مسلمانوں کو بھی مکان دیا۔ جمعیت علماء ہند نے پورے ملک کے اندر دہشت گردی میں جن کو پھنسایا جا رہا ہے، غلط طریقے پر جن کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جمعیت علماء ہند کی کوششوں سے، جمعیت علماء ہند کی محنتوں سے صرف اور صرف مسلمانوں کو رہائی نصیب ہو رہی ہے، بلکہ وہ ہندو جو غلط طریقے پر پھنسائے جا رہے ہیں، جمعیت علماء ہند کے اکابرین آج ان کی بھی لڑائی عدالت کے اندر لڑ رہے ہیں، عدالت کے دروازے کو کھٹکھلا رہے ہیں، اور ان کی بھی رہائی ہو رہی ہے، وہ بھی باعزت بری ہو رہے ہیں۔ ملک کے اندر آسام اور آسامیوں کا مسئلہ ہو تو صرف مسلمانوں کے مسئلے کو لے کر جمعیت علماء ہند آگے نہیں بڑھی ہے، بلکہ ہندو مسلمان دونوں کے اوپر یہ مصیبت تھی کہ 48 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، ان کو غیر ہندوستانی کہہ دیا گیا، ان کو ہندوستان کے اندر رہنے کا حق نہیں دیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے اپنی محنت، اپنی کوشش سے جو ہے آگے قدم بڑھایا اور لڑائی لڑی، تو صرف مسلمانوں کو وہ حق دلانے کی لڑائی نہیں لڑی، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آسام میں ہندو جو اس کے اندر آتے تھے اور پریشان حال تھے، ان کو بھی حق دلانے کی مکمل طریقے پر کوشش کی۔ آپ بتاؤ، تو جمعیت علماء ہند نے اس طرح کی محنتیں جو کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں تاکہ ہندوؤں کے دلوں میں یہ نفرت کی سیاست کرنے والے اور ہندوستان کے اندر بسنے والے کہ جنہوں نے اپنے پورے دور حکومت کے اندر جو ہے اگر دیکھا جائے تو صرف جھوٹ، مکاری، عیاری، فریب، اس کے علاوہ کوئی کام ان کا نہیں ہے، اور ملک کی ترقی کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی ہے۔ ملک کے اندر سالمیت کا جنازہ انہوں نے نکالا ہے، ملک سے اتحاد کو پارا پارا انہوں نے کیا ہے۔ آج پورے ہندوستان کے اندر اگر کسان ہے تو پریشان ہے، اگر تاجر ہے تو پریشان ہے، ارے معصوم بچیاں وہ پریشان ہیں۔ ایسی درندگی اور ایسا درندہ ماحول انہوں نے پیدا کر دیا ہے کہ شہر میں رہنے والی، پہاڑوں کے دامن میں بسنے والی بھی کوئی بچ نہیں سکتی ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ ایسی گورنمنٹ اگر اس ملک کے اندر اسی طریقے سے رہے گی، اور ہم نے، آپ نے ہندو مسلم اور یہ اتحاد اور محبت کا پرچم نہیں لہرایا، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا، کندھے سے کندھا نہیں ملایا، ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے اتحاد و سالمیت کا ثبوت اگر ہم نے نہیں دیا تو یاد رکھو دوستو، یہ ملک اس سے بھی زیادہ خطرناک دور میں جانے والا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے ہم اپنے اکابرین جمعیت علماء ہند کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ جس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد نے اکابرین جمعیت علماء ہند کی آواز پر ہندوستان کو لہرایا جا رہا ہے اور ملک کے اندر ہندو مسلم کے بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم
انہی کی اولاد ہیں. آج بھی ہم جمعیت علماء ہند کے اکابرین کی دعوت پر اور ان کے کہنے پر ہم نفرت کی سیاست کو ختم کر کے رہیں گے, نفرت کے ماحول کو ختم کر کے رہیں گے, محبت و پیار کا پرچم لہرا کر کے. اور غلطی سے یا بدقسمتی سے جو حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں, نااہلوں کے ہاتھ میں جو حکومت چلی گئی ہے, اس حکومت کو چھین کر کے وہ لوگ جو جمہوریت کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں, ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں متحد ہو کر کے ووٹ دے کر کے اور ان کے ہاتھوں سے چھین کر ان کے ہاتھوں میں حکومت دیں گے, تاکہ یہ ملک کی سالمیت, ملک کا اتحاد, ملک کا ماحول عمدہ سے عمدہ ہوتا چلا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک شہر ایسا محبت کا بسایا جائے, ایک شہر ایسا محبت کا بسایا جائے جس میں مذہب کی نہ تفریق کو لایا جائے. ابھی ہمارے مہمان محترم نے بڑی اہم اور قیمتی باتیں کی ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.